بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ۔ ابھی جو وکلا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، بلے کا نشان چھن جانے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تمام واقعات بتائے اور کیا کیا کن بنیادوں کے اوپر یہ بلے کا نشان چھینا گیا ہے اس کو بھی آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ نیکسٹ ہمارا لاہ عمل کیا ہوگا، ہم کس طرح سے الیکشن میں جائیں گے اور کس طرح سے لے کر پارٹی کو آگے۔ زور و شور سے لڑے گی۔ بے شک سمبل ہم سے فی الحال کے لیے لے لیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے۔ پارٹی ابھی تک رجسٹرڈ ہے اور یہی فیصلہ اناؤنس کیا گیا ہے، اس میں پارٹی کو نہیں چھیڑا گیا، صرف سمبل کی بات، لیکن الیکشن لڑنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو نہیں روکا گیا۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سٹیپ ہونی چاہیے ہماری 8 فروری کا دن، جب آپ لوگ سب آ کے پی ٹی آئی کے لیے انشاءاللہ ووٹ کریں گے اور پھر اگلی حکومت ہم بنائیں گے۔ اب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی ہمدردی کا ہمیشہ سے اظہار کرتے رہے اور ہمارے لیے بڑا انتظار کرتے رہے۔ آپ لوگ بھی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولیرٹی 70% ہے، اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ بھی غلط۔ لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے، یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے۔ عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے، اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈس انفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے، چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی، بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی۔ ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی، پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی، اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈیفرنٹ تھی، اس میں ایشو بھی ڈیفرنٹ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے۔ اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے، میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا۔ ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے، بھلا رہے نہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو قوتیں اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ کا حق ہے، سپریم کورٹ جیسے کہے، ہمارا حق ہے ریویو کا، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحال نہیں رہے گا۔ آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا، ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی، ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے۔ اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو، وہ کرپشن سے پاک ہو، وہ اپنے ووٹوں میں، چاہے وہ چیف منسٹر کی ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی ہے، چاہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی ہے، چاہے
वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए। सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दें। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं। उन इलेक्शन लड़ते हैं, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट लगते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फ़र्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रह गई है। इंशाअल्लाह ताला हमारे कोई वोटर सपोर्टर नहीं बिकता है, न हमारे कैंडिडेट बने।